اس وقت خصوصاً مسلمانوں کو اخلاق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے اور پڑھانے کی بڑی اشد ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں جہالت کا انداز اپنائے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں پہ کس طریقے سے چلنا ہے، اویئرنس نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ 2 دن پہلے فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ اس سانحے کے 2 پہلو ہیں۔ وہ سانحہ یہ ہوا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آپ نے میڈیا دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے چند کاغذ لیے اور ان پر نعوذ باللہ قرآن اور شان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توہین آمیز کچھ باتیں لکھی کاغذوں پر، اور وہ جو کاغذ تھے وہ مسلمانوں کے گھروں کے آگے انہوں نے پھینکے، یہ توہین کی گئی، اور پھر قرآن پاک کو وہاں بازار کے اندر چلایا گیا۔ یہ آپ کے فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا میں یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ توہین رسالت بھی کی گئی اور توہین قرآن بھی کیا گیا۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ اصل محرک بنا اگلے سانحہ کا، یعنی ایک ہر کام کا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن وہ ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے، یہاں پر ہماری کچھ کمیاں کوتاہی ہیں، میں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایکشن یہ تھا کہ توہین کی گئی، اور وہ بھی ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ وہاں تحریک لبیک والے تھانے میں جا کر انہوں نے اس پر مقدمہ دائر کروانا چاہا۔ وہاں مقدمہ دائر کیا جا رہا تھا، اور پیچھے کچھ شر پسند لوگوں نے، جس کے بارے میں آج صبح رپورٹ آئی ہے میڈیا کے اوپر، میں نے 2-3 چینلز کی، ایکسپریس نیوز اور بول نیوز کی میں نے یہ خبر دیکھی ہے کہ آج صبح کی یہ بات آئی سامنے کہ وہاں عیسائیوں کے چرچ جلائے گئے، عیسائیوں کے گھر جلائے گئے، اور ان کو جلانے کے پیچھے انڈیا کی ایجنسیوں کے ہاتھ تھے، یعنی اس سانحے کے پیچھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اور عیسائیوں کے اندر فسادات کروا کر تو مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ میں بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی، آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع اخلاق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا آج کا، یہ مقصد کیا تھا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عیسائی، یہودی یا اہل کتاب جو ہیں یا کافر جو ہیں، اگر کسی مسلمان ملک میں رہیں تو انہیں اقلیت کہا جاتا ہے۔ اقلیت کے مال، جان، ان کی عبادت گاہ، ان کے گھروں کی جو حفاظت ہے وہ اس ملک کی انتظامیہ، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے تحفظات کو، ان کی چیزوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کا، مطلب یہ کہ کسی اقلیت والے جو ہیں، اگر ان میں سے کسی کا کوئی حق کھائے اور اس کا حق اس کو نہ دے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس اقلیت کی طرف سے میں محمد مقدمہ لڑوں۔ یعنی مسلمانوں کو اس حد تک ان کے چیزوں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے ان کی مال، جان، اولاد سب کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں، پاکستان کے ہر بڑے شہر میں تقریباً اسلام آباد میں 7 کالونیاں ایسی ہیں کہ جو عیسائیوں کے پاس ہیں، اور پاکستان میں ہزاروں ان کے چرچ ہیں، اور ہمارے ارد گرد بہت سے عیسائی رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیتھولک کے نام سے بڑے سکول ہیں عیسائیوں کے، جہاں مسلمانوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں،
اور ہمارے مسلمانوں کے اسکولوں میں بہت سارے عیسائیوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہیں پر ایسا سانحہ نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، ان کے چرچ کو آگ لگائی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن وہاں جو ہوا وہ ایکشن کا ری ایکشن بنا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ہمیں پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ اور ایسی چیزوں کی آڑ میں آ کر کچھ لبرل قسم کے لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جناب یہ قانون ختم ہونے چاہیے، جس میں توہین رسالت یا توہین قرآن پر سزا کے جو قانون ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ میں یہاں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کی سب سے زیادہ جو مذمت ہے وہ علماء کرام کی طرف سے کی گئی ہے، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، انہوں نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور واقعتاً نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو مجرم ہے اس کو سزا ہونی چاہیے تھی۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ توہین رسالت کا قانون ختم ہونا چاہیے، تو بھائی جب یہ قانون ختم ہو جائے گا تو اس سے دو نقصان ہوں گے۔ ایک یہ نقصان ہوگا کہ لوگ توہین رسالت کرنے میں ہچکچائیں گے نہیں، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ پھر لوگ خود بخود سے سزائیں دیں گے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک پاکستان کے اندر جھوٹے مقدمے قاتلوں کے نہیں ہیں؟ ہاں جی، قتل ایک نے کیا ہے تو 7 لوگوں پر قتل کا مقدمہ دائر نہیں ہوتا؟ جھوٹے چوری اور ڈکیتی کے کیا مقدمات درج نہیں ہیں؟ تو اگر جھوٹے مقدمات اور بھی بہت زیادہ درج ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں غلطی نہیں ہے، غلطی ہے تو اس قانون کو نافذ کرنے والوں میں غلطی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے، اگر کہیں پہ کسی بھی قسم کا جرم ہو یا اس کی تشہیر کی جائے تو وہاں پر سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ کہ اس بندے کو پکڑا جائے، اور جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے توہین کیا اس کو بھی لیا جائے۔ اگر اس کی توہین ثابت نہیں ہوتی کہ اس نے نہیں کی اور واقعتاً نہ کی ہو، تو پھر جس نے الزام لگایا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن جس نے گستاخی کی ہے اس کو بھی تو سزا ہونی چاہیے۔ اب جڑامالہ میں 2 واقعے ہوئے۔ پہلا ثانیہ یہ ہوا تھا کہ وہاں توہین رسالت بھی ہوئی، توہین قرآن بھی ہوئی، اور باقاعدہ کاغذوں پر توہین آمیز جملے لکھ کر مسلمانوں کے گھروں میں پھینکے گئے۔ تو پہلا جرم یہ ہوا کہ جس نے توہین رسالت کی ہے یا قرآن کو جلایا ہے اس کے مجرم کو بھی پکڑے، اور پھر جنہوں نے اس کے بدلے میں ان کے گھر جلائے، چرچ جلائے ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس وقت صرف نام کے مسلمان نہ بنے، ہم کام کے بھی مسلمان بنے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اصل تعلیمات کیا ہے، ہمارا اصل کردار کیا ہے۔ ہم اس سے بالکل ناآشنا ہیں۔ تعلیمات نبویہ کیا ہے، سیرت رسول عربی کیا ہے، اخلاق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، ہم ان چیزوں سے بالکل ناآشنا ہوئے پڑے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے، جیسے آج میرا موضوع تھا اخلاق مصطفیٰ، ہم نے کتنی باتیں آج سیکھی ہیں، تو ہمارا پھر فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ ہم عمل نہیں کرتے، ہم قانون نہیں پڑھتے، ہم اس کی جو دفعات ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھتے، اور ہم ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب جو وہاں پہ ہوا اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کا امیج خراب ہوا، لیکن یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ہمارے میڈیا کی بھی یہاں پر دوغلا پالیسی ہوتی ہے کہ اگر وہاں ان اقلیتوں کے ساتھ یہ برا سلوک ہوا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کہ فلسطین، شام، برما، کشمیر کے اندر مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کسی بھی سانحہ کو لے کر فوری طور پر اس پر ری ایکشن نہ دیا کریں، بلکہ سب سے پہلے اس عمل کے ہونے پر مکمل جب تک تحقیقات نہ ہو تو اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا ایک سبق آپ یاد رکھیے گا، یہ میرا آخری سبق ہے آپ سب کے لیے۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں، نیچے یا مدرسے کی طرف بیٹھے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ کبھی بھی سنی سنائی بات پر عمل نہ کرنا، ایک بات۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔
یہ میڈیا سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جو بھی اس سے وابستہ ہے، سوشل میڈیا تو ہم سب وابستہ ہیں، الیکٹرانک سے بھی اگر کوئی بیٹھا ہے، میری بات یاد رکھیے، جب تک کوئی بھی واقعہ ہو، اللہ کرے کبھی واقعات تو ایسے ہوں ہی نہ، اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو بھی جائے، تو جب تک اس واقعے کی ہر لحاظ سے تحقیق نہ سامنے آ جائے، اس کی نہ تو خبر نشر کی جائے، نہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے۔ اب 2 دن سے جتنی رائے قائم کی جا رہی تھی مذہبی جماعتوں کے بارے میں بھی اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں بھی، اور آج صبح تحقیق کی ساری الٹی پڑ گئی کہ جناب اس واقعے کے پیچھے تو سیدھی بھارت کی ایجنسیاں ملوث تھیں۔ تو اگر 2 دن پہلے اس تحقیق کو روک کر تحقیق کی جاتی تو اتنا بڑا سانحہ یا اتنے بڑے معاملات نہ بگڑتے۔ سو میں اپنے نمازیوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اندر تحمل مزاجی، بردباری، ایک آپ سمجھنے والے، شعور رکھنے والے انسان بنے، اور آپ کبھی بھی سنی سنائی بات پر عمل کرنے سے پہلے جب تک اس کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے، نہ پھیلانی ہے نہ اس پر یقین کرنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک اچھے پاکستانی بنے، ایک اچھے شہری بنے، اور ایک اچھے مسلمان بنے، اور آپ ایک اچھے غلامان مصطفیٰ بنے۔ یہی آپ کی پہچان ہے، اور یہی ہماری پہچان ہونی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا، سچا، پکا مسلمان اور عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔